فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنجا کے وقت سطر کب کھولیں؟ استنجا کرتے وقت جب زمین سے قریب ہو جائیں اس وقت سطر کھولنا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ حصہ نہ کھولیں۔ بہار شریعت حصہ 2۔ اگر پجامے میں زپ ڈلوائی جائے تو پیشاب کرنے میں سہولت ہو سکتی ہے کہ اس طرح سطر کا بہت کم حصہ کھولنے کی ضرورت پڑے گی، مگر پانی سے استنجا کرنے میں سخت احتیاط کرنی ہوگی۔ سب سے باریک والی زپ زیادہ کامیاب ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ مرد دوسرے مرد کے ناف سے لے کر گھٹنے تک کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتا، اور عورت بھی دوسری عورت کے ناف سے گھٹنے تک کا کوئی حصہ نہیں دیکھ سکتی۔ عورت کے باقی اعضاء پر نظر کر سکتی ہے جبکہ شہوت کا خطرہ نہ ہو۔ پردے کے بال دوسروں کی نظر سے بچائیے۔ موئے زیر ناف مونڈ کر ایسی جگہ پھینکنا درست نہیں جہاں دوسرے کی نظر پڑے۔ عورت کی کنگھی کے بال، عورتوں کے لیے لازم ہے کہ کنگھا کرنے یا سر دھونے میں جو بال نکلیں انہیں کہیں چھپا دیں کہ غیر مرد کی ان پر نظر نہ پڑے۔ حیض کا لتا ایسی جگہ ہرگز نہ پھینکے جہاں دوسروں کی نظر پڑے۔ عورت کے زیور کی آواز، حدیث شریف میں ہے اللہ عز و جل اس قوم کی دعا قبول نہیں فرماتا جن کی عورتیں جھنجھن پہنتی ہیں۔ اس سے عورتوں کو غور کرنا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا کے رد ہونے کا سبب ہے تو خود عورت کی اپنی آواز جو بے ضرورت شرعی غیر مردوں تک پہنچتی اور اس کی بے پردگی اللہ عز و جل کے غضب کو کس قدر ابھارتی ہوگی، اور ایسی عورت کی دعا کس طرح قبول ہوگی۔ خزائن العرفان۔ اس سے وہ اسلامی بہنیں درس عبرت حاصل کریں جو خریداری، محلہ داری وغیرہ میں غیر مردوں سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ انہیں تو گھر کی چار دیواری میں بھی آہستہ آواز نکالنی چاہیے تاکہ دروازے کے باہر والے لوگ یا پڑوسی وغیرہ آواز نہ سننے پائیں۔ بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے وقت بھی یہی احتیاط رکھیے۔ عورت پوری آستین کا لباس پہنے۔ عورت برقع یا پردے وغیرہ سے بھی ہاتھ بڑھا کر غیر مرد کو کوئی چیز اس طرح نہ دے کہ اس کی کلائی ننگی ہو۔ ہتھیلی اور کونی کے درمیان کا حصہ کلائی کہلاتا ہے۔ آج کل عموماً عورتوں کی کلائی کھلی ہوتی ہے۔ غیر مرد کے آگے عورت کا ننگی کلائی ظاہر کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اگر مرد نے قصداً کلائی کی طرف نظر کی تو وہ بھی گنہگار اور دوزخ کا حقدار ہے۔ لہذا ایسے موقع پر کلائی کسی ایسے موٹے کپڑے سے چھپانا ضروری ہے جس سے جلد کا رنگ بھی نہ جھلکے۔ اسلامی بہنیں پوری آستین کا لباس پہنیں، نیز دستانے اور جرابیں بھی استعمال فرمائیں۔ مدنی برقع۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ نے صفائی یا جاذب نظر چادر یا خوبصورت برقع اوڑھ کر عورت کو باہر نکلنے سے منع فرمایا ہے کہ اس طرح گندی ذہنیت کے لوگ اس کی چادر یا برقع کو دیکھ کر حظ یعنی لذت اٹھاتے ہیں۔ لہذا موٹے بھدے کپڑے کا خیمہ نما کشادہ برقع پہننے کی سیدی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ پہننے والی کی عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کاش تمام اسلامی بہنیں خیمہ نما مدنی برقع اپنا لیں۔ شرعی پردہ والی کو دیکھنا کیسا؟ بیان کردہ شرعی پردے میں ملبوس خواتین کو اگر مرد بلا شہوت دیکھے تو مذائقہ نہیں کہ یہاں عورت کو دیکھنا نہیں ہوا بلکہ یہ ان کپڑوں کو دیکھنا ہوا۔ اگر چست کپڑے پہنے ہوں کہ بدن کا نقشہ کھینچ جاتا ہو، مثلاً چست پجامے میں پنڈلی اور ران وغیرہ کی حیت ہے نظر آتی ہو تو اس صورت میں نظر کرنا جائز نہیں۔
عورتوں کے بالوں کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر عورت نے کسی باریک کپڑے کا دوپٹہ پہنا ہے جس سے بال یا بالوں کی سیاہی کان یا گردن نظر آتی ہو تو غیر مرد کو اس کی طرف نظر کرنا حرام ہے۔ اس طرح کے باریک دوپٹے میں عورت کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ معاذ اللہ عز و جل، آج کل عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ باہر نکلتی، کلائیوں اور بال کھولے گاڑیاں چلاتی اور اسکوٹر کے پیچھے اپنی چٹیاں لہراتی ہوئی بیٹھتی ہیں۔ ان کے بالوں یا کلائیوں پر مرد کی اچانک پہلی نظر معاف ہے، جبکہ فوراً پھیر لی، اور قصداً اس طرف دیکھنا یا نظر نہ ہٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حکایت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلام کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم رکن مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ الحاج مفتی محمد فاروق عطاری علیہ رحمۃ الباری نے اس خوف سے اپنی اسکوٹر بیچ ڈالی کہ راستے میں بے پردہ عورتیں بکثرت ہوتی ہیں۔ ڈرائیونگ میں نگاہوں کی حفاظت ممکن نہیں، کیونکہ نہ دیکھے تو حادثے کا خطرہ اور دیکھنا بھی بالکل گوارا نہیں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ مرد اجنبی عورت کے کسی بھی حصے کو بلا اجازت شرعی نہ دیکھے۔ مرد سے عورت کب علاج کروا سکتی ہے؟ اگر کوئی طبیبہ لیڈی ڈاکٹر نہ ملے تو بے امر مجبوری عورت طبیب ڈاکٹر کو حسب ضرورت اپنے جسم کا بیماری والا حصہ دکھا سکتی ہے، اور اب طبیب ضرورتاً چھو بھی سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جسم ہرگز نہ کھولے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔